کچی اینٹ کے اوپر یہ چیل کاف کا عمل کر کے دشمن کے لیے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، دشمن گھٹنے ٹیکنے پر کیا، وہ ایڑیاں بھی رگڑے گا، گھٹنے بھی ٹیکے گا، اور ناک بھی زمین کے اوپر رگڑے گا، اور تباہی اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ مایوس ہو چکے ہیں، حکیم مایوس ہو چکے ہیں، عامل مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ خود بھی دوائیاں لے لے کے بھی تھک گئے، وظیفے کر کر کے تھک گئے، عمل کر کر کے تھک گئے، عملیات کی خطرناک دنیا میں غوطہ زن ہو کر ڈبکیاں لگا لگا کر بیچارے کھپ چکے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ فلاں کا عمل نہ کرنا، فلاں کا عمل نہ کرنا، یہ وظیفہ نہ کرنا، یہ وظیفہ نہ کرنا، وہ وظیفہ نہ کرنا، میرے والا کرنا۔ تیرا ہے تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے۔ کئی یوٹیوبر لوگ بنے، بڑے مفتی بنے بیٹھے، فیس بک کی مفتی بنے بیٹھے، ٹک ٹاکر مفتی بنے بیٹھے، ان کا یہ شعبہ نہیں ہے، ان کا یہ شعبہ یہ شعبہ جس اللہ والے کا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ یہ بنگالیوں شنگالیوں نے تمہیں، یہاں بنگالیوں سے مراد میری جو جادو وغیرہ کرتے ہیں نا، بنگلہ دیش والے ہمارے بھائی مراد نہیں ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ مراد نہیں ہے۔ جو جھوٹے اس طرح کے بورڈ لگا کے، اپنے بینرز لگا کر، اور اپنی اس طرح کی سندیں بنا کر، ڈگریاں بنا کر لیے پھرتے ہیں کہ ہم عامل ہیں، یہ فلانا ہے، یہ مصری ہے، یہ ڈھاکی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ دمکانا ہے۔ او بھائی ان کو ککھ پتہ نہیں ہے۔ آپ ان کی سپیچ پاور نہ جاؤ، حقیقت کی طرف جاؤ۔ یاد رکھو کاروبار چلتا چلتا رک گیا ہے، نوکری سے جواب ہو گیا ہے، آپ تبادلہ کروانا چاہتے ہیں، تبادلہ ہو نہیں رہا، یا تبادلہ رکوانا چاہتے ہیں، تبادلہ رک نہیں رہا۔ یہ چیل کاف کا عمل کریں۔ اولاد نافرمان ہے، چیل کاف کا عمل کریں۔ شادی بیٹیوں کی، بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے یہ عمل کریں۔ بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے یہ عمل کریں۔ صحت یابی نہیں ہو رہی، اس کے لیے یہ عمل کریں۔ دشمن آپ کے اوپر مسلط ہے، اس کی تباہی کے لیے یہ عمل کریں۔ اس کو سنیں سی توجہ کے ساتھ، کئی توجہ سے سنتے نہیں جی۔ آپ مجھے بتائیں پڑھنا کتنی بار ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ دن کو پڑھنا ہے کہ رات کو پڑھنا ہے؟ سو کے پڑھنا ہے کہ جاگ کے پڑھنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں لاتعداد انگنت درود ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بے شمار انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی کسی قسم کا قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کے تاج والے ہیں، عرش کی معراج والے ہیں، آسیوں کی لاج والے ہیں۔
آج کا روحانی درس ہمارا چہل کاف کے حوالے سے ہے۔ چہل کاف کا تعارف، چہل کاف کا معنی، مقصد، مطلب، اس کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے، اور آج آپ کو بتانا ہے کہ چہل کاف سے کون کون سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ سحر زدہ انسان کا علاج چہل کاف میں ہے۔ اگر کسی پر جادو چل گیا ہے اور جادو اس قدر پرانا ہو گیا ہے کہ وہ 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال پرانا ہے، 70 سال پرانا جادو ہے، یا اس سے بھی پلس 70+ ایئر بھی پرانا ہے جادو کسی انسان کے اوپر، تو اس کا علاج چہل کاف سے کس طرح کیا جائے؟ مریض کے اوپر جنات ہیں، موکلات ہیں، ہمزاد ہیں، مریض کے اوپر شیاطین کا تسلط ہے، قبضہ ہے، دیو ہے مریض کے اوپر، پریاں ہیں، یا اس کے اوپر کسی قسم کا بھی سحر ہے، کالا علم کیا گیا ہے، کالا جادو کیا گیا ہے، یا کسی بھی شخص کے اوپر نظر بد کی تاثیر ہے، نظر بد کا اثر ہے، کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، انسانی صحت خراب ہو گئی، برباد ہوگی، چہل کاف سے اس کا علاج کس طرح سے ممکن کیا جائے گا؟ اور یہ چہل کاف کن کا محبوب وظیفہ ہے، یہ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ کن لوگوں کو چہل کاف کے اس مؤثر ترین، محبوب ترین اور مضبوط ترین، تیز ترین اور پر تاثیر عمل سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور کون سے وہ بدقسمت اور بد نصیب لوگ ہیں جن کو چہل کاف سے بھی فائدہ تا اثر نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا، فیض نہیں ہوگا۔ آج یہ مکمل تفصیلات پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو الحمدللہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین، مخلصین جو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں اور ان ویڈیوز کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے اعزاء و اقربا میں جہاں جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ ان ویڈیوز کو شیئر کر کے، فارورڈ کر کے آگے پہنچاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ اس مشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج جو میں عمل آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ چہل کاف کا ہے۔ چہل کاف ہے کیا؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ جس طرح میں نے بتایا، جادو، جنات، کالا علم، نظر بد، سفلی علم اور مختلف طرح کے جن کے اوپر تنتر جنتر منتر کیے گئے ہوں، وار چلائے گئے ہوں، مٹھ چلائی گئی ہو، ان لوگوں کو اس کا فائدہ کس طرح سے پہنچے گا، اور کون سے بدنصیب لوگ ہیں جن کو اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو چہل کاف ہے، یہ قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے، یہ چہل کاف ہے، یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ چہل کاف ہے، یہ محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بہت ہی محبوب عمل ہے اور آپ سے منسوب ہے۔ شہنشاہ بغداد سے منسوب یہ مؤثر ترین تقریباً بر اعظم ایشیا کے اندر، اور اب تو بر اعظم ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو عاملین ہیں ان میں تقریباً میری معلومات کے مطابق 70% جو مستند عاملین ہیں، میں ان کو عاملین نہیں کہتا، جس طرح جعلی بندے کو ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا، حکیم نہیں کہا جا سکتا، جعلی حکیم، جعلی ڈاکٹر۔ جعلی کون ہوتا ہے؟ نقل کس کی ہوتی ہے؟ جو اصل ہو، جو اصل ہو نقل اس کی ہوتی ہے، اور جب اصل ہی نہ ہو تو نقل کیا ہونی؟ 100 روپے کا نوٹ ہے آپ کے پاس، 500 کا، 1000 کا، اگر آپ کو کہا جائے کہ 100 کی بجائے 120 روپے کا نوٹ ہے،
تو مان لے گا کوئی؟ اور 500 کی بجائے کہا جائے 600 کا نوٹ ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ اور اگر کہا جائے 1000 روپے کے نوٹ کی بجائے 1200 کا نوٹ ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ 1000 کے مقابلے میں اگر کوئی اس کی نقل کرے گا تو 1000 کا نوٹ بنائے گا، 500 کی نقل کرنے کے لیے 500 کا نوٹ، 100 کا نوٹ کی نقل کرنے کے لیے، کاپی کرنے کے لیے 100 کا نوٹ۔ تو اسی طرح نقلیں بھی ان کی ہوا کرتی ہیں جن کی اصل موجود ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو عامل اپنا نام رکھ لیتے ہیں، حقیقت میں نے ان نقلی لوگوں کی بات نہیں کی، میں نے اصلی لوگوں کی بات کی ہے، جو اصلی مستند عاملین ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، لیکن ان کے پاس 70% روحانی علاج معالجہ کرنے والوں کے پاس چہل کاف کا عمل ضرور موجود ہوتا ہے۔ جیسے ناد علی شریف کا عمل ہے، دعائے نور کا عمل ہے، درود تنجینا کا عمل ہے، درود تاج کا عمل ہے، اسی طرح درود ناریہ کا عمل ہے، درود ابراہیمی کا عمل ہے، اور سورہ یاسین شریف کا عمل ہے، سورہ مزمل شریف کا عمل ہے، سورہ بقرہ شریف کی آخری آیات کا عمل ہے، سورہ توبہ کی آخری آیات کا عمل ہے، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کا عمل ہے، سورہ حشر کی آخری آیات کا عمل ہے۔ یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن اسی طرح چہل کاف کا عمل بھی بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو چہل کاف کو کرتے ہیں، اس کے باقاعدہ عامل ہیں اور انہوں نے اس کی زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں۔ چہل کاف کی زکات 41 زکاتیں ہیں، اس کی کتنی؟ 41 زکاتیں ہیں، جن میں 3 آج میں ذکر کروں گا۔ چہل کاف، اس کے جو موکلات ہیں اور اس عمل کے جو جنات ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے موکلات طاقتور ہیں کہ بڑے سے بڑے مریض کو بھی جنات چمٹے ہوں، جادو کا اثر ہو، سحر زدہ ہو مریض، نظر بد کا اثر ہو، تو اگر کسی چہل کاف کے عمل کرنے والے نے، یاد رکھیں ہر پیر صاحب یہ عمل نہیں کرتے، یہ عمل نہیں کرتے، ہر عامل یہ عمل نہیں کرتے، ہر ڈاکٹر، ہر حکیم یہ عمل نہیں کرتے۔ ہاں کسی نے کتاب میں پڑھ لیا، کہیں لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ لیا تو چہل کاف کی معلومات اتنی ہوگی کہ یہ چہل کاف ہے، لیکن فیض تب جاری ہوتا ہے جب اس کی زکاتیں دے دی جاتی ہیں، اس کی زکاتیں دی جائیں اور اس کی باقاعدہ اجازت لی جائے۔ اور اجازت اس کی کون دے سکتا ہے؟ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، ایسے ہی کسی دکاندار کے پاس، کسی مولانا صاحب کے پاس، وہ کہے جاؤ میں نے تمہیں اس کی اجازت دی، آپ یہ چہل کاف کا عمل کر کے دیکھیں اس کی اجازت سے، کسی مولانا کی اجازت سے، کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی اجازت سے، کسی حکیم صاحب کی اجازت سے، کسی عامل کی، بنا علم کے جو عامل ہے اور بغیر عمل کے جو عامل ہے، نام نہاد عامل جو ہوتے ہیں، جن کو عمل کے متعلق تو الف اور با کا پتہ نہیں، لیکن دعوے بڑے بڑے، سپیچ پاور ان کی ایسی ہوتی ہے، اچھے بھلے لوگوں کو، بھولے بھالے لوگ تو ان کے جال میں پھنستے ہی ہیں، لیکن اچھے بھلے لوگ بھی ان کی باتوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سپیچ پاور ہے۔ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والا حساب، یہ کرو یہ نہیں کرو، جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں، بھی میں ہوتی کیا ہے؟ میں ہوتا کون ہے؟ کیا ویلیو ہے ان بیچاروں کی جو میں کی رٹ لگاتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں، میں بولو تو صحیح، او بھائی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی پیغام اجل آ جائے میں ساری ختم، کل نفس ذائقۃ الموت کا ابھی پیغام آ جائے میں ختم، ابھی کوئی بیماری لگ جائے میں ختم۔ اس طرح میں کرنے والے بیچارے اپنی
پیشاب اور پخانے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں ہے بھائی. ہمارا کام اللہ کی رحمت سے دور جو لوگ ہیں، جو بد مذہبوں کی طرف متوجہ ہیں، ان کو ادھر سے موو کر کے اللہ کے ساتھ صلح کروانا ہے. اللہ کے ساتھ بولو تو صحیح یار، اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف ان کو پھیرنا ہے. ان کے جو رخ غیروں کی طرف ہے نا، وہ مدینے والے لجپال کی طرف پھیرنے. ان کو بتانا ہے کہ یہ بنگالیوں شنگالیوں نے تمہیں، یہاں بنگالیوں سے مراد میری جو جادو وغیرہ کرتے ہیں نا، بنگلہ دیش والے ہمارے بھائی مراد نہیں ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ مراد نہیں ہے. جو جھوٹے اس طرح کے بورڈ لگا کے، اپنے بینرز لگا کر اور اپنی اس طرح کی سندیں بنا کر، ڈگریاں بنا کر لیے پھرتے ہیں کہ ہم عامل ہیں، یہ فلانا ہے، یہ مصری ہے، یہ ڈھاکی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ دمکانا ہے. او بھائی ان کو ککھ پتہ نہیں ہے. آپ ان کی سپیچ پاور نہ جاؤ، حقیقت کی طرف جاؤ. کئی یوٹیوبر لوگ بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں، فیس بک کی مفتی بنے بیٹھے ہیں، ٹک ٹاکر مفتی بنے بیٹھے ہیں. ان کا یہ شعبہ نہیں ہے. ان کا یہ شعبہ یہ شعبہ جس اللہ والے کا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے. دیکھیں کمپیوٹر کا علم ہے تو اس کو ہر موچی نائی کسائی جا کے تو نہیں نا ٹھیک کر سکتا. ایک بندہ گاڑی کا مکینک ہے، دوسرا بندہ ڈاکٹر ہے. اب ڈاکٹر ڈنگروں کا بھی ہوتا ہے، ڈنگروں والے ڈاکٹر سے انسانوں کو دوائی دلائیں اور انسانوں والا ڈاکٹر جا کے ڈنگروں کو دوائی دے. تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی جب دوسرے کے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے. یاد رکھو کاروبار چلتا چلتا رک گیا ہے، نوکری سے جواب ہو گیا ہے، آپ تبادلہ کروانا چاہتے ہیں، تبادلہ ہو نہیں رہا، یا تبادلہ رکوانا چاہتے ہیں، تبادلہ رک نہیں رہا. یہ چہل کاف کا عمل کریں. اولاد نافرمان ہے، چہل کاف کا عمل کریں. شادی بیٹیوں کی، بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے یہ عمل کریں. بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے یہ عمل کریں. صحت یابی نہیں ہو رہی، اس کے لیے یہ عمل کریں. دشمن آپ کے اوپر مسلط ہے، اس کی تباہی کے لیے یہ عمل کریں. کچی اینٹ کے اوپر یہ چہل کاف کا عمل کر کے دشمن کے لیے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. دشمن گھٹنے ٹیکنے پر کیا، وہ ایڑیاں بھی رگڑے گا، گھٹنے بھی ٹیکے گا اور ناک بھی زمین کے اوپر رگڑے گا اور تباہی اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی. کچی سانچے سے نکلی ہوئی اینٹ جو مستعمل نہ ہو، کسی جگہ استعمال نہ کی گئی، یہ بڑا زبردست عمل ہے. روزی میں فراخی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ. دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ کر سکتے ہیں. جادو جنات سے، کالے علم سے، شیاطین سے، آسیب اور سحر کے اثرات سے محفوظ ہونے کے لیے کر سکتے ہیں. اور اگر آسیب، سحر، جادو جنات بندے کے اوپر اثر انداز ہو چکے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں. حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ساری وارداتیں آپ کے اوپر ہو چکی ہیں، واقعہ ہو چکی ہیں، تو آپ ان ساری وارداتوں کے توڑ کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے، جنات کے خاتمے کے لیے، آسیب اور سحر کی خاتمے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چہل کاف کے عمل. یہ چہل کاف کا عمل بہت پاورفل عمل ہے. کون سا؟ چہل کاف کا عمل. آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ نے اس عمل کو بڑی توجہ سے سننے کی ماشاءاللہ کوشش کی ہوئی ہے. یہ چہل کاف جب انسان کرتا ہے اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. روحانی قوت میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اس کو باموکل کرے،
اس کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو انسان اس کو زکوٰۃ دے کے کرے، زکوٰۃ اس کی آج میں 3 قسم کی بتاؤں گا، ویسے 41 قسم کی زکاتیں اس کی ہیں. کتنی قسم کی؟ 41 قسم کی اس کی زکوٰۃ ہے. 41 طریقوں سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. یہ جادوگروں کی موت ہے چہل کاف، جادوگروں کی موت ہے یہ چہل کاف. اور جتنے سے بڑا جادوگر ہو، بڑے سے بڑا کلگی والا جادوگر ہو، بڑے سے بڑا عامل جادوگر ہو، وہ چہل کاف کے ذریعے سے آپ اس کے اوپر فتح یاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی اجازت لازمی ہے، اور اس کی اجازت ہر نتھو پھتو خیرہ نہیں دے سکتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت پڑھا لکھا ہے، اس نے MBBS کیا ہے، اس نے PhD کی ہے، اس نے BSc آنر کیا ہے، وہ منسٹر ہے، وہ جناب بڑا چودھری صاحب ہے، وہ بڑا سردار صاحب ہے، وہ بڑا جاگیردار صاحب ہے، تو وہ اس کی اجازت دے دے گا. ایک بندے نے MA کیا ہوا ہے، وہ اس کی اجازت دے دے گا. نہیں، ان چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ فلاں بندہ انگلش بہت بولتا ہے، عربی بڑی بولتا ہے، وہ اجازت دے دے گا. نہیں، وہ بھی اجازت اس کی نہیں دے سکتا. بہت بڑے پیر صاحب ہیں، بڑی گدی کے مالک ہیں، بڑے فیمس ہیں، لینڈ کروزر ان کے نیچے ہے، 2-4 سیکورٹی گارڈ ادھر ہیں، 2-4 اس کے لیفٹ ہینڈ، 2-4 رائٹ ہینڈ، 2-4 اس کے پیچھے ہیں، اگے پیچھے اس کے سیکورٹی گارڈ ہیں، گنے کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں ہیں. جدھر جاتے ہیں بلے 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 ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. وہ اس کی اجازت، اس کی اجازت دے کون سکتا ہے؟ اس کی اجازت وہ دے سکتا ہے جو شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ سے جو فیض یاب ہو، آپ کے سلسلہ سے فیض یاب ہو، آپ کے اس عمل سے فیض یاب ہو، اور اس کی اجازت اس کو متواتر مل رہی ہو، وہ اجازت یافتہ ہو اور اس عمل کا عامل ہو، اور اس عامل نے اس کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو، اور پھر وہ اس کی مداومت پر بھی قائم ہو، تو وہ بندہ اس کی اجازت دے سکتا ہے. جس کسی پر اگر جادو کے ذریعے کوئی چیز بھیجی ہو، وہ اس شخص کے سامنے بحکم باری تعالی جس کے اوپر آپ دم کریں گے، یا کوئی خود چہل کاف کا عامل بن کر اپنے اوپر دم کرے گا، اس کے اوپر جو چیز بھی ہوگی، جتنی بڑی چیز ہوگی جادوگر نے بھیجی ہو یا خود آئی ہو، وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گی. وہ جل کر راکھ کا، اور وہ لوگ جو تنگ آ گئے ہیں جادو کی وجہ سے، اپنے گھر میں جنات کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، گھر میں نقصان ہو جاتا ہے، بار بار مریض پہ اور اس کے گھر والوں پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ وظائف پڑھ پڑھ کر سر پٹک پٹک کے تھک گئے، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں، حکیم مایوس ہو چکے ہیں، عامل مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ خود بھی دوائیاں لے لے کے بھی تھک گئے، وظیفے کر کر کے تھک گئے، عمل کر کر کے تھک گئے، عملیات کی خطرناک دنیا میں غوطہ زن ہو کر ڈبکیاں لگا لگا کر بیچارے کھپ چکے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ فلاں کا عمل نہ کرنا، فلاں کا عمل نہ کرنا، یہ وظیفہ نہ کرنا، یہ وظیفہ نہ کرنا ہے، وہ وظیفہ نہ کرنا، میرے والا کرنا. تیرا ہے، تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ فیض سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے. الحمدللہ میں رضوی قادری بھی ہوں اور سیفی نقشبندی بھی ہوں. پہلے رضوی قادری ہوں اور پھر سیفی نقشبندی مجددی ہوں. اور رب تعالیٰ نے
یہ فیض تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی امام خراسانی علیہ رحمت الرحمن کے محبوب خلیفہ حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکزہ کی طرف سے مجھے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چشتی فیض بھی ہے، سہروردی بھی ہے، قادری بھی ہے، اور نقشبندی تو ہماری بیس ہے، نقشبندی مجددی۔ تو یہ چہل کاف کا عمل یہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد کی طرف سے، کیونکہ آپ سرکار رضویہ قادریہ سلسلے میں آپ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم جانشین مفتی اعظم ہند الشاہ امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے محبوب خلیفہ ہیں، اور پھر منظور نظر خلیفہ ہیں حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمت الرحمن کے۔ تو اس طرح سے یہ نسبت ادھر سے بھی حاصل ہے، اس لیے میں رضوی ہوں۔ دو واسطے درمیان میں ہیں، اور تیسرا واسطہ میرا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ سے جا کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہ نسبت ہے۔ تو بھائی میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو وظیفے کر کر کے کھپ چکے ہیں، یہ چہل کاف کا عمل ان کے لیے ہے، اور اس عمل کی یہ نہیں ہے کہ کہیں اور سے اجازت لیں۔ اگر آپ کہیں اور سے اجازت لینا چاہتے ہیں، کسی پیر صاحب کے مرید ہیں، کسی بھی پیر صاحب کے مرید ہیں، کسی اللہ کے ولی کے مرید ہیں، اور اس کے مرید ہونے پر آپ کی شرائط مکمل ہیں، جس طرح کہ اس کا سلسلہ آقا علیہ السلام تک ملتا ہو، اس کا شجرہ طریقت اس کے مرشد کا، 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 جناب حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ، اور پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہو، اور اسی طرح چلتے چلتے آقا علیہ السلام سے ملتا ہو، تو راستے میں کہیں کٹنگ نہ ہو، کہیں منقطع نہ ہو، یہ اور اعلانیہ وہ گناہ نہ کرتا ہو، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، اہل سنت و جماعت عقیدے کا راسخ ہو۔ ایسے انسان سے اگر آپ بیعت ہیں تو ان کو آپ پوچھیں کہ حضور میں چہل کاف کا عمل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کی اجازت مجھے دیتے ہیں تو آپ ان سے بھی اجازت لے لیں۔ لیکن جو آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو 12 لوگوں تک وہ فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ آ کے اس کی اجازت لیتے ہیں، یا کومنٹ میں وہ اپنا نام لکھیں، والد کا نام لکھیں، والدہ کا لکھیں، سٹی کا لکھیں، اپنے کنٹری کا لکھیں، اور ساتھ لکھیں کہ ہمیں اجازت چاہیے، تو ان کی پوری نگرانی کی جائے گی، ان کو ہم اپنے ساتھ ایڈ کریں گے، اور اپنی نگرانی کے اندر ان کو گھر بیٹھے یہ چلہ چہل کاف کا کروایا جائے گا۔ لیکن طریقہ کار اس کا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، آپ اس کے طریقے کو مکمل طور پہ دیکھیں اور آخر تک بھرپور طریقے سے اس کو کوئی ایک لفظ اس کا مس نہ ہونے دیجیے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ، بڑا اہم، بڑا سریع الاثر اور بہت تیز اثر کرنے والا، تیز ترین تاثیر رکھنے والا یہ عمل ہے چہل کاف کا۔ یہ چہل کاف کا عمل تیز ترین تاثیر رکھنے والا ہے، کیونکہ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، جنات کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام بہت برکت والی ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑی تاثیر رکھنے والے ہیں۔ اس کے لیے یقین کامل چاہیے، ایمان کامل چاہیے، اور پختہ چاہیے، اور اس عمل کو پہلے بھرپور طریقے سے پڑھا جائے، سنا جائے،
اس کے الفاظ کو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے، اس کے الفاظ کو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے۔ جب اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو پھر اس عمل کو آپ نے نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے۔ کب تک شروع کرنا ہے؟ نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے۔ یہ 11 دن کا بھی ہے، 21 دن کا بھی ہے، اور 33 دن کا بھی ہے، اور 41 دن کا بھی ہے۔ 4 قسم کا میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ 4 قسم کی اس کی زکوٰۃ، 4 قسم کا یہ عمل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ آئیے، پہلا جو مرحلہ ہے وہ 11 دن کا۔ کتنے دن کا؟ 11 دن کا۔ لیکن شروع کرنا ہے نوچندی جمعرات کو، شروع کرنا ہے نوچندی جمعرات کو، نوچندی جمعرات کو۔ اب نوچندی جمعرات کو شروع کر کے 11 دن تک بھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور 21 دن کرنے کے لیے بھی نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے۔ 1 مہینہ 3 دن 33 دن کے لیے کریں تو بھی نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، اور 41 دن کے لیے کریں تو پھر بھی نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ چاند کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو آپ نوچندی جمعرات کو شروع کر سکتے ہیں، اور 41 دن اگر کریں تو روزانہ آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 دن کے لیے کریں تو 33 مرتبہ روزانہ کرنا ہے۔ 21 دن کے لیے کریں تو 21 دن روزانہ، 11 دن کریں تو 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو۔ جب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ اس کو 11 مرتبہ لاگو رکھیں پوری زندگی۔ اور جب یہ عمل کرنا ہے پھر آپ نے اور کوئی عمل نہیں کرنا، اور کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنا۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جس کا کوئی توڑ ہی نہیں، جس کا کوئی جوڑ ہی نہیں، نہ کوئی توڑ ہے، نہ کوئی جوڑ ہے، نہ کوئی اس سے افضل وظیفہ ہے۔ وہ ایسا عمل اور ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ۔ اور پہلوان توجہ ہے؟ ہاں جی، جامی صاحب، حافظ صاحب، ہاں جی، پیر صاحب، پیر صاحب عمل بڑا خوبصورت ہے۔ مولانا صاحب عمل بڑا لاجواب ہے، بہت لاجواب ہے، اور فیضان غوث اعظم پاورفل اور طاقتور عمل ہے، بہت شاندار۔ مشتی صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ اس عمل کو روزانہ 41 مرتبہ کریں کسی ٹائم پہ بھی، لیکن بہترین وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ جس دن آپ نے شروع کرنا ہے پہلے دن کی یہ شرط ہے، غسل کریں، نئے کپڑے پہنے، نئے میسر نہیں ہے تو دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور خوشبو سے معطر کریں۔ اگربتیاں لگائیں 11 عدد۔ عمل کرنے کا طریقہ اور توجہ سے سن لیں۔ 11 اگربتیاں لگائیں، اور اپنے چاروں اطراف میں سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کا آپ نے کڑا ضرور لگانا ہے۔ یہ کڑا لگا لیا، حصار روحانی بھی لگا لیں، جسمانی بھی لگا لیں۔ 4 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر ایک بار درود پاک۔ یہ پڑھ کے مضبوط حصار ہو گیا۔ اب 41 مرتبہ آپ نے چہل کاف کا یہ وظیفہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 41 مرتبہ۔ نماز عشاء کے بعد
سارے کپڑے خوشبودار ہوں، بدن خوشبودار ہو، اور جہاں پر آپ نے نماز عشاء ادا کی ہے، اگر مسجد میں ادا کی ہے تو مسجد میں آج کل ہمارے ہاں جو حالات ہیں پاکستان کے اندر تو تالے لگا دیتے ہیں گھنٹے کے بعد، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں میں ڈسٹرب ہوں گا، تو آپ بقیہ نماز جو ہے، نوافل، سنتیں، وتر، یہ اپنے گھر میں جا کے پڑھیں۔ گھر میں جا کے جس جگہ پڑھیں وہ جگہ گوشہ نشینی والی ہو، وہاں پر بچوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ بعض اوقات بچوں کے پاؤں نجس ہوتے ہیں، وہ ناپاک پاؤں ہوتے ہیں، یا پیشاب کیا، بچے نے پخانہ کیا، اگرچہ آج کل پیمپروں کا دور ہے، پیمپر وغیرہ مائیں لگاتی ہیں، لیکن پھر بھی پتہ کوئی نہیں بچے کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں ہوتی، لہٰذا اپنی اس جگہ کو بچوں کی آمد و رفت سے بچائیں، اور وہ آپ کے عمل میں مدخل بھی نہ ہوں، مداخلت نہ کریں اس کے اندر۔ جس وقت آپ عمل کریں بالکل خاموشی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ جس وقت آپ اس کے عامل ہو جائیں گے 41 دن اس کو جاری رکھیں۔ اچھا، روزانہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے دن غسل کرنا لازمی ہے، اور روزانہ وضو کریں، نماز کے لیے جو وضو کیا ہے، جسم کو، کپڑوں کو، اپنے لباس کو معطر کریں، اور مکمل باوضو اور پاکیزگی کی حالت میں آپ بیٹھ کے اپنا عمل شروع کر دیں۔ جب 41 دن مکمل ہو جائیں، ابتدا میں بھی صدقہ و خیرات کریں، اور صدقہ و خیرات لازماً کریں، اور صدقہ و خیرات اس طرح کا نہ کریں جو خود کھانے کو دل نہ کرے، وہ اللہ دی راہ تے صدقہ دے دے۔ کی کہندے جڑی مجھ مر گئی وہ اللہ دی راہ تے دتی، ہاں، یا پھر مدرسے میں صدقہ دے دو، یہ بکرا چھوٹا سا لے کے جس کی منہ سے رال ٹپک رہی ہو، ناک بہ رہی ہو، اور گردن اس نے ایسے ایسے جھکائی ہو، یہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ آپ نے کون سا خود کھانا ہے؟ مدرسے کے طالب علم کھائیں گے، بچے کھائیں گے، ہم نے کون سا خود کھانا ہے؟ اور تو تمہارا اللہ پاک بھلا فرمائے، تم ان اللہ رسول کے مہمانوں کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے، اتنا گیا گزرا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دیں کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت کر کے دیں، یا اللہ میں تیری راہ میں تیرا دیا ہوا اچھا مال پیش کر رہا ہوں، تو بھی مجھے اچھا اس کا اجر عطا فرما۔ جب آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو جیسی نیت ویسی مراد، کہتے ہیں نا نیت وال مراد، یعنی جے ہو جی نیت ہوئے گی او ہو جی مراد، اللہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، پشاور میں ہیں، ملتان میں ہیں، گجرات میں ہیں، آپ سیالکوٹ میں ہیں، پشاور میں ہیں، کہیں بھی ہیں، یہاں پر صدقہ ہم مدارس کو دے دیتے۔ تو جو امریکہ میں بیٹھے سن رہے ہیں، یو کے میں ہیں، فرانس میں ہیں، ناروے میں ہیں، ڈنمارک میں ہیں، اور سعودی عربیہ کے اندر ہیں، یو اے ای میں ہیں، دیگر ممالک کے اندر ہیں، یورپ کنٹری میں ہیں، تو وہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے۔ تو آپ ہماری سکرین پر پٹی چل رہی ہے، اس میں ہمارا ایڈریس، اور یہاں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ و دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ للبنین وللبنات، یہاں بچے اور بچیوں کا الحمدللہ ایک وسیع و عریض ادارہ ہے، جہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے زیر تعلیم ہیں اور زیر کفالت ہیں۔ تو ان کی کفالت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے، نیک کاموں میں تعاون کے لیے آپ اپنا صدقہ و خیرات، اپنی زکوٰۃ، ان نمبر جو چل رہے ہیں ان نمبروں پر آپ رابطہ کر کے ان طالب علموں کی خدمت کے لیے، اس نیک کام کے لیے بھیج کر صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، صدقہ بھی ہو گیا، اور صحیح جگہ پر خرچ ہو گیا۔ تو جو لوگ یہاں پر ہیں لیکن وہ اپنے گھروں میں پکا کے کھلانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں پکا کے لوگوں کو کھلا دیں۔ تو پھر جس دن آپ کا چلہ مکمل ہوگا
اس دن پھر بھرپور طریقے سے صدقہ و خیرات کریں۔ اب جو صدقہ ہے مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور خیرات جو ہے وہ آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے، زکوٰۃ یا صدقہ ہوتا ہے، تو وہ صرف اور صرف طالب علموں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خیرات، عام خیرات کرتا ہے تو وہ پھر یہاں پر آستانے پہ، خانقاہ پہ رہنے والے جو درویش ہیں، جو ذکر اذکار کے لیے آتے ہیں، اپنی تربیت کے لیے آتے ہیں، تو ان کو بھی اس میں سے کھانا پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ اور صدقہ مخصوص ہے وہ صرف اور صرف طلباء کے لیے ہے، طالبات کے لیے۔ اور دیگر اگر کوئی عطیات اپنے پیش کرتا ہے تو وہ مدرسے کے اور خانقاہ کے دیگر جو نیک کام ہیں ان کاموں میں بھی ہم اس کو خرچ کر لیتے ہیں، اور اجازت بھی لے کے خرچ کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو ان کاموں میں خرچ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، جو دینے والا ہے اس کی اجازت کے ساتھ دیگر نیک کاموں میں بھی ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ آخری دن میں جو صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، وہ بھی آپ کھلے دل کے ساتھ کریں، کیونکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے عمل کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور اللہ کو پسند ہے، کوئی کمی بیشی ہو تو وہ بھی نکل جاتی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں نا تو ہم فطرانہ کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان شریف کے اندر روزے رکھتے ہوئے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ کسی چیز کو مقبول کروانے کے لیے صدقہ اور خیرات سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو 41 مرتبہ آپ نے چہل کاف کو پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک یہ پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، کثرت سے پڑھے صلی اللہ صلی اللہ میرا یہ دل کرتا ہے یہ درود پاک جو ہے نا پڑھنے والا جو ہے اللہ اس کے لیے 70 رحمتوں کے دروازے اللہ پاک ان کے لیے کھول دیتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے 1000 فرشتہ، کتنے؟ 70 دن تک اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ واحد وہ عمل ہے جس کو کرنے سے کرامن کاتبین وہ فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ برائی کرتے ہیں تو برائی والا فرشتہ لکھتا ہے، نیکی کرتے ہیں تو نیکی والا فرشتہ۔ یہ درود پاک ایسا عمل ہے جس میں نیکی اور برائی والے دونوں فرشتے ہی متحرک ہو جاتے ہیں اور دونوں کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک بار درود پاک پڑھا، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب جو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، جو برائیاں لکھنے والے فرشتے تھے وہ برائیاں مٹانا شروع ہو گئے، وہ برائیاں مٹا رہے ہیں، یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے وہ عمل کیسے کرنا ہے چہل کاف کا، میں وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کو کرنے سے آپ ہر طرح کے جادو، ہر طرح کے مصائب، ہر طرح کے حزن سے، غم سے، الم سے، رنج سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ اور اتنا خوبصورت یہ عمل ہے، یہ آپ کے پاس ایک نیزہ ہے، ایک ننگی تلوار ہے، جو بھی آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا نا اس کے اوپر چل جائے گی۔ اب یہ چہل کاف ہے کیا؟ چہل کاف کا نام آپ نے سن لیا، چہل کاف کا عمل آپ نے سن لیا، وظیفہ سن لیا۔ اب آتے ہیں کہ چہل کاف یہ عمل ہے کیا؟ محبوب سبحانی سے منسوب ہے، سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بڑا محبوب عمل ہے۔
اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ، بہت سارا دنیا اس سے فیض یاب ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس سے فیض یاب ہے۔ بے شک بے شک۔ اب باری آپ کی ہے، آپ بھی اس کے فیوز و برکات سے جھولیاں بھر لیں۔ تو آئیے چہل کاف کا میں عمل اس کی اجازت دے رہا ہوں، جو لوگ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور کم از کم 12 لوگوں کو سینڈ کریں۔ اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اس کے ساتھ ہمارے اور چینل بھی ہیں، فرزند اسلام ہے، شفا چینل ہے، روحانی وظائف کلینک ہے، سلطان الوظائف ہے، اور علی رضا شاہ سیفی چینل ہے، اس کے علاوہ شفا چینل ہے۔ تو یہ ہمارے چینل ہیں، ان چینلوں کو، اور فیس بک پہ بھی پیر ابو نعمان رضوی سیفی ہمارا پیج ہے، اس کو بھی آپ فالو کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ یہ آپ کریں گے تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا اور فالو کرنے کا آپ کا اپنا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ آپ مت سمجھے کہ شاید آپ کا ہمارا کوئی فائدہ کر رہے ہیں، فائدہ آپ کا ہے کہ اتنی معلوماتی اور اتنے مضبوط اعمال عقیدے کی درستگی کے ساتھ وہ آپ تک پہنچانے کے لیے شب و روز ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ کوشاں ہے۔ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو کروائیں تاکہ وہ بد عقیدگی سے بھی محفوظ رہیں، ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو، وقت بھی برباد نہ ہو، عقیدہ بھی خراب نہ ہو۔ بہت سارے بد عقیدہ لوگ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو فالو نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے خیالات، اپنی دھونس دھاندلی کے ذریعے سے وہ اہل سنت و جماعت کے روپ میں عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو خوش عقیدہ لوگ ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان غلاموں کے عقیدوں کو محفوظ رکھنا اور ان تک صحیح صحیح معلومات پہنچانا۔ ایک تو بد عقیدگی سے بچیں، اپنے مال کی تباہی سے، اپنے ایمان کی تباہی سے بچیں، اور عقیدے کی پختگی کے ساتھ اپنے وظائف اور اوراد کے ذریعے سے، کلام اللہ کے ذریعہ سے، ذکر الہی کے ذریعہ سے، دعائے احادیث نبویہ کے ذریعے سے وہ اپنے معاملات کو، روحانی جسمانی معاملات کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اہل خانہ کے لیے فائدے کا باعث بن سکیں۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو، ان تمام چینلز کو جو ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، انہیں فالو کریں اور لائک کریں اور فارورڈ کریں ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو چہل کاف ہے کیا؟ چہل کاف سرکار غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ 3 اشعار ہیں۔ یہ 3 اشعار ہیں۔ یہ چہل کاف کیا ہے؟ 3 اشعار ہیں، 6 مصرے ہیں اس کے، 3 اشعار ہیں، اور ان کو پڑھنا ہے۔ میں آج آپ کو ان کا ترجمہ بھی، یہ راز بھی کھول ہی دیتے ہیں کہ ان کا ترجمہ ہے کیا۔ یہ 40 کاف ہیں۔ ان 3 شعروں میں کتنے کاف ہیں؟ 40 کاف ہیں، اس لیے اس کو چہل کاف کہا جاتا ہے۔ چہل کاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ 40 کاف اس کے اندر ہیں، 40 کاف، 40 کاف ہیں۔ بطور مناجات رب کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات یہ پیش کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 40 کاف اس میں آتے ہیں۔ اب آئیے اس عمل مبارک کو توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن، یہ پہلا مصرع۔ کفار کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کافوہا، دوسرا مصرع۔ کف کافوہا کا کمین
کان من کالا کی. اب میں اس کو اکٹھا پڑھ دیتا ہوں دونوں مصروں کو. پہلے دونوں مصرے ایک ایک کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے. اب دونوں مصروں کو اکٹھا پڑھتا ہوں پورے شعر کو. کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کافہا کا کمین کان من کالا کی. تیسرا مصرع دوسرا شعر تیسرا مصرع دوسرے شعر کا پہلا مصرع. تکر کرن ککر الکری فی کبدی. تکر کرن ککر الکر فی کبدی تحکی مشکشکتن کلکلو کی کلا کی. یہ میں نے چوتھا مصرع آپ کے سامنے تیسرا اور چوتھا مصرع پڑھا. اب میں دونوں شعروں کو اکٹھا پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ، چونکہ آپ میں سے اکثریت حافظوں کی ہے، علماء کی ہے، تو آپ کو دونوں طریقوں سے سمجھ آ جائے. کفا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کافہا کا کمینی کانا من کلا کی تکر کرن ککر الکر فی کبدی تحقی مشکشکتن کلکلو کی کلا کی. اب آخری شعر اور پانچواں مصرع. تیسرا شعر پانچواں مصرع. کفا ما بھی کفا کل کافو قربتہ. کفا ما بھی کفا کل کافو قربتہ یا کوکبن کافن یحکی کوکب الفلکی. یہ 6 مصرے 3 اشعار مکمل ہو گئے. اب میں اس کو ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ پڑھا کیا گیا ہے. ہمارے کتنے بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو سورۃ فاتحہ روز پڑھنی ہوتی ہے، ہر نماز کے اندر، نفلوں کے اندر، سنتوں کے اندر، فرضوں کے اندر، لیکن سورۃ فاتحہ کا بھی تک ترجمہ نہیں آتا. اکثریت ہماری اتنی ہے کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ٹائم ہی نہیں دیا. اب کیا فرمایا گیا؟ پہلا شعر کفا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کافہا کا کمین کان من کالا کی. اے میرے دل، تیرا رب پہلے ہی بارہا تجھے ناگہانی مصائب میں کفایت کرتا رہا، اب بھی وہ ایسے مصائب میں تیری کفایت کرتا ہے. سبحان اللہ. اس میں کچھ شرکیہ لفظ ہے اور کئی پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی، وہ یہ سن کے کہیں فتوی نہ لگا دیں یہ تو شرک ہو گیا. استغفر اللہ. او بھائی ترجمہ سن لو پہلے. اے میرے دل، تیرا پروردگار پہلے بھی بارہا تجھے ناگہانی مصائب میں کفایت کرتا رہا ہے، اب بھی وہ ایسے مصائب میں تیری کفایت کرتا ہے. یا کرے گا جن کی واپسی یا جن کا رکنا ایک لشکر جرار کے گھات لگانے کے برابر ہے. تیرے اوپر اتنی مصیبتیں، اتنے رنج و غم، اتنے مسائل، اتنے پریشانیوں کے پہاڑ، ان سب کو ختم کرنے والا کون ہے؟ تیرا پروردگار ہے. کون ہے؟ اے میرے دل، تیرا پروردگار ہے. جیسے وہ پہلے تجھ پر مہربانیاں فرماتا رہا، ایسے اب بھی تجھ پر کرم نوازیاں فرماتا رہے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب دوسرا شعر تکر کرن ککر الکر فی کبدن تحکی مشکشکتن کلکلک الکلکی. اب اس کا ترجمہ، وہ مصائب بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی مضبوطی اور یکجائی اسی طرح ہے جیسے ایک مضبوط موٹی رسی کی لڑیاں ایک دوسرے میں پیوست رہتی ہیں. کبھی رسی دیکھی ہے نا تو وہ ایسے ایسے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے نا. ہاں جی، اس طرح لڑیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست
ہوتی ہیں، یہ مصائب ایک ایسے نیزہ زن اور اسلحے سے مزین لشکر سے مشابہ ہیں جو ایک موٹے اور سخت گوشت والے اونٹ کی مانند ہو۔ اتنی زیادہ پریشانیاں، اتنی زیادہ مصیبتیں، جس طرح موٹا رسہ ایک دوسرے کے اندر اس کی رسیاں پیوست ہوتی ہیں، اس طرح تجھ پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان سب سے بچانے والا کون ہے؟ اونچی بولو، اونچی نہیں بولے آپ۔ جو اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے اونچی بولے اللہ۔ اور تیسرے شعر کا ترجمہ، کفا ما بھی کفا کل کاف قربتہ یا کوکبن کافن یا کی کوکب الفلکی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے دل، اللہ سبحانہ و تعالی رب ذوالجلال نے تجھے اس تمام رنج و غم اور پریشانیوں سے جس میں میں مبتلا ہوں کفایت کی ہے۔ اے میرے دل، تو ستارہ ہے جو آسمان کے ستارے کے مشابہ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو آج تک آپ نے اس کا ترجمہ نہیں سنا۔ اب چہل کاف 41 مرتبہ اس کو پورے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں، پھر تو آپ اس ویڈیو کو مکمل توجہ سے سن کے اس عمل کو کریں۔ جو اجازت کی شرط میں نے رکھی ہے وہی شرط ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مجھے 5 لاکھ روپیہ بھیج دیں، 10 لاکھ بھیج دیں اس کی اجازت کے لیے۔ میں اس کی اجازت پیسوں سے نہیں دیتا، میری طرف سے اجازت امت مسلمہ کے لیے۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک مولانا صاحب آئے، ان کی بات میں پہلے بھی کی ہے، تو وہ کہنے لگے استادوں نے کہا تھا جب ہم درس نظامی سے فارغ ہوئے کہ پیسے نہیں لینے کسی تقریر کے۔ کہتے ہم چند پروگراموں میں گئے، ہم نے مانگے نہیں، انہوں نے دیے ہی نہیں، تو ہم تو 2-4 پروگراموں میں گئے، ہماری بس ہوگی۔ ایک پروگرام میں پھر مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ ہی دیا، میں نے کہا ہمیں تو استادوں نے منع کیا تھا پیسے نہ لینا، تمہیں کس نے منع کیا کہ پیسے نہ دینا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ضروریات زندگی جڑی ہوئی ہیں، ضروریات زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات انسان ہیں نا، لیکن میں نے الحمدللہ اگر شرعی طور پر اسلامی طور پہ دیکھا جائے تو میں معالج ہوں، اور میں اس وقت کا ہدیہ مانگ سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، لیکن میں نے کبھی مانگا نہیں کسی سے۔ صدقہ میں کہتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ آپ غربت میں ہو، تنگ دست ہو، پریشان ہو، صدقہ کرو، خوشحالی آ جائے گی۔ اور اگر خوشحالی آ گئی ہے تو پھر بھی صدقہ کرو تاکہ خوشحالی کا تسلسل جاری رہے، برقرار رہے، اور کبھی مندے حالات نہ آئیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات اسی طرح برستی رہے اور یہ نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے، تو پھر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں کرتے رہو۔ تو بعض آپ مشورہ لینے کے لیے فون کرتے ہیں تو اتنے فون سننے کا وقت نہیں ہوتا۔ میں تمام آڈینس سے، اپنے تمام دیکھنے والوں کے، محبین و مخلصین کے خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کو مکمل سنتے نہیں اور فون کھڑکا دیتے ہیں، اور ایک نہیں پھر 10 20 50 کالیں ان کی۔ تو آپ بار بار کال کرتے ہیں تو پھر مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ فون نہیں سنا گیا، بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں۔ اب کئی لوگ پھر شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں میسیجز میں کہ آپ ہمارا فون نہیں سن رہے، تو آپ نے نمبر کیوں دیا ہوا ہے؟ بعض ایسے بھی کہہ دیتے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی نمبر اس لیے نہیں دیا کہ آپ ایویں فالتو باتیں کرتے رہیں۔ ہاں جی، پھر وہ مجھے کئی فون کر کے کہتے ہیں جی آپ اپنی زبان سے بتائیں کوئی وظیفہ، کوئی اچھا سا وظیفہ اپنی زبان سے بتائیں۔ ایک وظیفہ بتانے کے لیے
کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب فون پہ میں وظیفے بتانے لگ جاؤں میں تو سارا دن میں وظیفے بتاؤں گا۔ وظیفے بتائے اسی لیے تو گئے ہیں، یوٹیوب چینل پہ دیے گئے ہیں، مختلف چینلوں پہ ہیں کہ آپ وہاں سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیں۔ اگر آپ پیسے نہیں لگا سکتے، آستانے پہ نہیں آ سکتے، آپ خدمت نہیں کر سکتے، تو آپ وہاں سے اس ویڈیو کو سنیں، آپ کو اجازت دے دیے۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اس کو سنیں سے توجہ کے ساتھ، کئی توجہ سے سنتے نہیں جی آپ مجھے بتائیں پڑھنا کتنی بار ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، دن کو پڑھنا ہے کہ رات کو پڑھنا ہے، سو کے پڑھنا ہے کہ جاگ کے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے؟ لو دسو جی۔ اللہ اکبر، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اور بھئی آپ کی مرض ختم کرنے کے لیے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، آپ توجہ سے سنیں، اس پر عمل کریں۔ اور اگر آپ نے فون وہ بندہ کرے جس نے علاج کروانا ہے، جادو ہے، جنات ہے، بعض اوقات کئی لوگوں کو وظیفے اس لیے اثر نہیں کرتے، حرام کھانا تو چھوڑتے نہیں ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، نجائز منافع خوری کا پیسہ کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کر کے کھا رہے ہیں، اور دوسروں کا مال و متاع ادھار لیا واپس نہیں کر رہے، اور نماز پڑھ نہیں رہے، کئیوں کا وضو ٹھیک نہیں ہے، کئیوں کا غسل ٹھیک نہیں ہے، اور کئی بندے لمبی لمبی جناب سپیچیں شروع کر دیتے ہیں، جی فلانے قرآن پاک کی یہ سورت نہ پڑھنا تمہیں رجت ہو جائے گی، یہ سورت نہ پڑھنا رجت ہو جائے گی۔ اور یہ بتاؤ قرآن پڑھنے سے رجت نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر کرنے سے رجت نہیں ہوتی، وجوہات بتاؤ، اصل گل وچوں دس دے کیوں نہیں؟ حکیم اپنا نسخہ نہیں دستے نا، ڈاکٹر اپنا نسخہ نہیں دستے، اصلی نسخہ دسو، وجہ کی ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے غسل ٹھیک نہیں آپ کا، وضو ٹھیک نہیں آپ کا، آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ 80% لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کلمہ شریف پڑھیں۔ ہم جب حاضری کرتے ہیں نا، جادو جنات کے خاتمے کی حاضری کرتے ہیں، تو وہ چوکی جب بھرتے ہیں، حاضری کرتے ہیں، تو پڑھائی کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں اچھا بھائی اب 3 مرتبہ کلمہ شریف اونچی آواز سے پڑھو۔ 80% لوگ، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سب ایسے ہی ہے۔ پہلا کلمہ شریف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غلط کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جن کا پہلا کلمہ شریف غلط ہے ان کی تشہد کیسے ہوگی، اتحیات ان کی کیسے ٹھیک ہوگی، دعائے قنوت کیسے ٹھیک ہوگی، سورہ فاتحہ کیسے ٹھیک ہوگی، ان کو وضو کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ الحمدللہ ہم نے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں الحمدللہ مذاکرے قائم کیے ہیں، الحمدللہ ان کے لیے درس کے سسٹم قائم کیے ہیں کہ کوئی اپنی نماز درست کرنا چاہتا ہے نماز درست کرے، کلمے درست کرے، ایمان کی صفتیں درست کرے، وضو کا طریقہ درست کرے، غسل کا طریقہ درست کرے۔ حافظ عبد الرحمن صاحب، کئی لوگ وہ غسل کرتے ہیں نا، غسل تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن کسی جگہ پہ جا کے مار کھا جاتے ہیں، ناف کا گڑا گہرا ہے، بیچ میں انگلی نہیں مارتے، جگہ خشک رہے گی، غسل ہوا؟ مکمل ہو۔ سردیوں میں خاص طور پہ بدن کے اوپر پانی بھی ڈالیں تو پانی اوپر سے گزر جاتا ہے اور جسم گیلا نہیں ہوتا، ناخن گیلے نہیں ہوتے۔ غسل کے دوران، وضو کے دوران اپنے ناخنوں کو اچھی طرح سے اس طرح ملیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ کتنے لوگوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اندر پانی نہیں جاتا، اور ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو انسان پاکیزگی اختیار نہیں کر سکا، اس کا غسل ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن ہر جمعرات کو کاٹا کریں، ہفتہ روزہ کاٹ لیا کریں، اور الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزگی کا حصہ ہے۔ صفائی کو جو پہلا سوال تھا، اس پہلے سوال میں فیل ہیں تو وظیفہ پھر اثر کیا کرے، عمل اثر کیا کرے؟ کئی بڑے بڑے عاملین بنے پھرتے ہیں، بال ان کے اتنے اتنے لمبے ہیں اور ان کو کبھی پرواہ نہیں
کہ ہم نے غسل کیا تو ہمارے بال بھی گیلے ہوئے ہیں کہ نہیں، کئیوں نے تو مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپناؤ، آقا علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپناؤ، فیض ہوگا۔ او خدا کے بندو، وقت تھوڑا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وضو کی کتنی شرطیں ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھو، اپنی نمازوں کو درست کرو۔ اب وظیفہ کرنے والا اس کے الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہے تو وظیفہ کیسے کامیاب ہوگا؟ پھر جس طرح ظاہری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے، ایسے روحانی چیزوں کو، دل کی نیتوں کو، کیفیتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مرشد کی ضرورت ہے۔ استاد آپ کو الفاظ پڑھاتا ہے، مرشد آپ کی روحانی دنیا کو ٹھیک کرتا ہے۔ استاد آپ کے ظاہر کو سنوارتا ہے، مرشد آپ کے پیر و مرشد آپ کے باطن کو سنوارتا ہے۔ تو جس کا باطن ہی خراب ہو، باہروں ناتیاں کی ہویا جن اندروں گئی پلیتی، لوکاں نو دکھلاون کارن پج پج وڑے مسیتی۔ وظیفہ کر رہے، توجہ کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، تو کیفیت کیا بنے گی؟ جو وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ان کیفیات میں ڈوب کر اپنے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کو اختیار کر کے عمل کریں، کامیابی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دو جو تجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیں، جو تجھے بے ادبی سکھائیں، بے ادبی سکھائیں، جو اللہ کی طرف لگائے، اللہ کے ذکر کی طرف لگائے، جو ادب رسول سکھائے، ادب اولیاء سکھائے، ادب صحابہ سکھائے، ادب اہل بیت اطہار علیہم السلام سکھائے، ایسے لوگوں کی بزم میں بیٹھو۔ پھر بزم میں بیٹھو گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ علامہ روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ اطاعت بیریا۔ تو آج کا روحانی درس اتنا ہی، میں آپ سب کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، جو چیزیں بتائیں اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔